افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں سے نکلنے کی تمنا کرے اگر اسے تمام دنیا بھی بخش دی جائے۔ ہاں، صرف شہید اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور ایک مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو، کیونکہ اسے نظر آتا ہے کہ شہید کی کیا قدر ہے۔ سال کا آخری مہینہ بھی قربانی، سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی۔ دین ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، اپنے عیش و آرام کی، اپنے مال و دولت کی، اپنا سب کچھ ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے۔ آنکھوں کے ساحل پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، آنکھوں کے ساحل پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علیہ السلام کی ظالمانہ شہادت کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس ظالمانہ شہادت کی وجہ سے آنسو آ گئے کہ کلمہ گو میرے حسین کو شہید کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرا کمال یا میرا جمال دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت پیار کیا کرتے۔ حسن علیہ السلام سر سے سینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، اور حسین علیہ السلام سینے سے پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام اور باقی شہادتیں جرت اور شجاعت کا باب رقم کر گئیں۔ بچپن ہی سے امام علیہ السلام بہت دلیر تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جنگوں میں حصہ لیا۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جنگیں لڑیں۔ 56 ہجری میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ حافظ قرآن بھی تھے اور کاتب وحی بھی تھے۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو ملک کا سربراہ خود ہی بنا دیا۔ مرنے سے پہلے امیر معاویہ نے لوگوں کو عام دعوت دی کہ بیعت کی جائے، اور ولید بن عقبہ نے بتایا حضرت امام علیہ السلام کو کہ حاکم جو ہے اب وہ یزید ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت فرمایا سوچیں گے۔ اور امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حسین علیہ السلام کی طرف سے خطرہ ہے۔ یزید تخت نشین ہوا۔ امیر معاویہ 60 ہجری میں جب انتقال کر گئے تو حسین سے زبردستی بیعت لینے کے لیے کہا گیا۔ ولید بن عقبہ نے انکار کر دیا کہ ساری دولت ایک طرف اور حسین علیہ السلام کی غلامی ایک طرف، میں زبردستی بیعت نہیں لوں گا۔ اور حسین علیہ السلام نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں خفیہ اور زبردستی بیعت نہیں کروں گا۔ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ ادھر کوفہ کے گورنر نے خط بھیجنے شروع کر دیے کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، آپ علیہ السلام آ جائیں۔ 150 کے قریب خط بھیجے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ لوگ بے وفا ہیں، ان کا اعتبار نہ کریں۔ سب کے مشورے سے یہ طے پایا کہ امام علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیج دیا اور کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں پہنچے تو 1200 لوگوں نے بیعت کر لی۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حالات بہتر ہیں، آپ آ جائیں۔ ادھر یزید کو پتہ چلا تو وہ اس وقت دمشق میں تھا، اس نے فوراً مخالفت شروع کر دی اور ساتھ ہی اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ یزید کا یہ خیال تھا کہ کوفہ ہاتھ سے گیا تو بس عراق اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ امام علیہ السلام کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ابن زیاد اپنی فوج کے ساتھ راستے میں بھیس بدل کر کھڑا ہوا۔
امام مسلم بن عقیل بھی اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بڑھیا ملی اور بڑھیا نے ان کو پانی بھی پلایا اور اپنے گھر لے گئی اور پھر انہیں گرفتار کر کے شہید کروا دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر بن وقاص، اس کو شوق تھا کہ تہران کا گورنر بنے۔ یزید نے کہا کہ تمہارا شوق پورا ہو سکتا ہے اگر تم حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاؤ۔ عمر بن وقاص کے بھانجے نے کہا کہ ہرگز نہ جانا ورنہ جہنم میں جلنا پڑے گا، لیکن وہ نہ مانا۔ لالچ میں آ کے وہ بھی ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ راستے میں امام علیہ السلام کو ایک آدمی ملا، پوچھا کیا حالات ہیں؟ بتانے لگا کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ یزید کے غلام نے کہا کہ حسین علیہ السلام آپ واپس چلے جائیے، میں کہہ دوں گا کہ میرے قابو میں نہیں آئے۔ حسین علیہ السلام نہ مانے۔ ابن زیاد کی فوج نے کوفہ داخل نہ ہونے دیا، کربلا میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ ابن زیاد نے چیف کمانڈر شمر کو بنا دیا اور کہا کہ اگر امام علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا سر اتار کر لے آنا۔ 7 محرم الحرام کو ان ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا اور لڑائی کھلم کھلا شروع ہو گئی۔ امام قاسم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر اور علی اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جانیں دیں، عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جانیں دیں، وہ کم سن ہیں، ان کو جلد سو جانے کی عادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے عزیزوں اور بچوں کی بے بسی، سوکھے حلق، مظلومانہ شہادتیں بہت زیادہ غمگین کر رہی تھیں۔ دشمنوں کے نرغے سے بچ بچا کر فرات کے کنارے پانی لینے گئے کہ نیزہ لگا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ خون اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور کہا کہ اے بے نیاز، تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سنگ دل سلوک جو یہ کر رہے ہیں، اس کی فریاد صرف آپ ہی سے کرتا ہوں۔ جسم کا کوئی حصہ نہ بچ سکا جہاں تیر نہ لگا ہو، آخر زخموں کی تاب نہ لا سکے اور گھوڑے سے گر گئے۔ بچہ دوڑتا ہوا آیا، میرے چچا آپ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، وہ نہ گیا، اسے گود میں بھینچ لیا۔ ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ، ایک تیر تو بچے کے حلق میں لگا اور وہ اپنے رب سے جا ملا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں رکھا، ہے اللہ میں نے اپنے نانا جان کے حکم کے مطابق اپنی جان تیرے حوالے کر دی، اور اسی دوران ایسا نیزہ لگا کہ امت کو ہمیشہ کے لیے وہ روتا چھوڑ گئے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ امام علیہ السلام کا سر جسم مبارک سے الگ کر کے ابن زیاد کو کوفہ بھجوایا گیا۔ وہ گستاخ چھڑی سے آپ کے دانتوں اور ہونٹوں کو چھیڑ رہا کہ ایک بوڑھے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چھڑی ہٹا لو، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو ان لبوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ کربلا کو تم سوچو تو صحیح، کربلا کو تم سوچو تو صحیح، وہ جان شہید ہوئی جو جان رسول تھی۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا بیچارہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ راستے میں امام علیہ السلام خطبے دیتے رہے۔ ایک جگہ آپ نے کہا کہ جو حق کی خاطر اپنی جان دے دے، جو حق کی خاطر اپنی جان دے دے، اسی کو زندہ رہنے کا حق ہے، یعنی اسے ایک ایسی حیات جاوداں مل جاتی ہے۔ زندگی وہی قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے۔ معزز سامعین، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارا خود کا ہی نقصان ہے۔ امام علیہ السلام شہید نہ بھی ہوتے تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہی ہوتے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ تاکہ ہمیں یہ سیکھ ملے، تاکہ یہ ہمیں سبق ملے کہ مومن باطل کے آگے سرنگون نہیں ہوتا، مومن باطل سے نہیں ڈرتا، نہ جھکتا ہے۔
اپنے دین کی خاطر کسی چیز کی قربانی دینے سے نہیں ڈرتا، نہ مال و دولت کی چمک، نہ کرسی کی لذت، اور نہ ہی دنیا کا کوئی عیش و آرام اور کوئی لذت اس کے لیے کوئی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ زینب علیہ السلام نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا اور سب کو احساس بھی ہوا کہ کیا ہو گیا۔ ہم بھی پہلے ایسا ہی کرتے ہیں، کچھ غلط کر لیتے ہیں اور پھر جب مصیبت آتی ہے تو احساس ہوتا ہے۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ واقعات تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں فلسفہ شہادت اصل میں سمجھنا ہے۔ مومن اپنا تن من دھن کٹوا دیتا ہے، اپنے خاندان کو کٹوا دیتا ہے، لیکن نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین کے راستے پر استقامت عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔